بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج جو ہے ہم لیکچر نمبر 18 اور آج کا عنوان ہے اقتباس کی تشریح۔ سوال بیٹا یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ درج ذیل اقتباس کی تشریح باحوالہ سیاق و سباق کرے، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیے۔ 1+1+3+10=15۔ 1 نمبر مصنف کا نام، 1 نمبر سبق کا عنوان، 3 نمبر سیاق و سباق اور 10 نمبر کی تشریح۔ گویا یہ کل جو ہے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ تو تشریح میں دیے گئے اقتباس سے کم از کم 3 گنا زیادہ جو ہے الفاظ میں تشریح ہونی چاہیے، اور صرف انہی لائنز کو، اسی پیراگراف کو ہی وضاحت کرنی ہوتی ہے، اور جہاں مناسب لگے کوئی آپ جو ہے حوالہ کوٹ، کوئی شعر یا قول بھی لکھ سکتے ہیں، یا لکھنے سے زیادہ کریڈٹ ملتا ہے۔ تو بیٹا یہ اقتباس ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بیٹا مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان اور سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ سیاق و سباق: سر سید احمد خان کے خیال میں بیرونی امداد پر نگاہ رکھنے کی بجائے انسان کو اپنی مدد آپ کا اصول اپنانا چاہیے۔ غلام وہ نہیں جو کسی ظالم آقا یا حاکم ریت بن گیا، کسی حاکم کی ریت بن گیا ہے، بلکہ اصل غلام وہ ہے جو خواہشات کا بندہ بن کر قومی ہمدردی سے محروم ہو گیا ہے۔ کوئی قوم محض حکومتی منصوبوں کے سبب پستی سے نہیں نکل سکتی، بلکہ دل کی غلامی سے نجات پا کر ہی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، جب قوم اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ تشریح طلب اقتباس اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو بیٹا تشریح طلب اقتباس میں سر سید احمد خان جو برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے بہت بڑے خیر خواہ اور مصلح تھے، سر سید احمد خان کو اپنے وقت اور اس دور میں جب قوم زبوحالی کا شکار تھی، انگریزوں کے ظلم و تشدد اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے حالات، جس میں انگریزوں نے ہندوستانیوں سے عام طور پر اور بطور خاص مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ سبب یہ تھا کہ ہندو موقع پرست تھے، وہ انگریزوں سے جا ملے، اور دوسرے نمبر پر چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہیں اگر کوئی ڈر تھا تو مسلمانوں کا تھا، اس لیے انہوں نے چن چن کر بدلے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار پر ہاتھ مارنا اور شیر سے پنجہ لڑانا بے وقوفی ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان عقل کا راستہ اختیار کر کے طاقتور دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت ایک طبقہ جو مذہبی حلقوں سے جن کا تعلق تھا، خاص طور پر مدارس کے فارغ التحصیل علماء اور ان سے وابستہ لوگ، وہ انگریزی تعلیم
اور ان کی طرز معاشرت سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے۔ سر سید احمد خان پر بھی فتوے لگائے گئے، لیکن سر سید احمد خان یہ دیکھ رہے تھے کہ جب تک ان کے قریب نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم ان کی کمر میں چھرا نہیں گھوم سکتے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم کے لیے علی گڑھ کالج اور پھر یونیورسٹی، اس کے بعد اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق اور انگریزوں کے ساتھ دوستیاں منائیں، ان کے دل سے غصہ نکالنے کے لیے اسباب بغاوت ہند لکھی، اور پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ جب ترقی کی، انگریزی تعلیم سیکھی، تو اس کے بعد جو گورنمنٹ کے دروازے ان کے لیے نوکریوں کے لیے بند تھے وہ کھل گئے۔ یہاں پر میں ایک مثال دوں گا کہ بدر الدین طیب جو ایک بیرسٹر تھے، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے، وہ بھی انگریزوں کے دور ہی میں جج بنے ہائی کورٹ کے، اور پھر چیف جسٹس بھی بنے تھے۔ سبب یہ تھا کہ وہ تعلیم یا کرائیٹیریا فلفل کرتے تھے، مذہبی آدمی تھے۔ تو اس طرح سے سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم اور ہندوستانیوں کی تربیت دونوں طرح سے کی۔ یہ اقتباس جو ہے ان کے مضامین میں سے ہے جو تہذیب الاخلاق میں چھپتے رہے، اور 300 سے زیادہ مضامین تھے جو خود سر سید نے لکھے تھے۔ اس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے عام رویے یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود کچھ نہ کریں اور لوگ ہمارے سارے کام کر دیں۔ خیال کہ حکومت فیاض ہو جائے، سخی ہو جائے، مہربان ہو جائے، انصاف پسند ہو جائیں، اور پھر کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جائے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ لفظ علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ لوگ جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے آ جائیں۔ بالکل یہ خام خیالی ہے، یعنی ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، فردن فردن ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہر فرد کو اپنی خامیوں کو دور کرنا پڑے گا، ہر فرد کو جو ہے اپنے آپ کو مؤثر اور مفید شہری بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے بیرونی امداد سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ کہتے ہیں اپنی روکھی سوکھی کسی مانگ کر من و سلوا کھانے سے بہتر ہے۔ عام واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہم بچوں کو کہانی لکھواتے ہیں کہ ایک بھیڑیے اور کتے میں دوستی تھی۔ تو ایک دن وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، تو بھیڑیے نے اپنا دکھڑا سنایا کہ بھائی صاحب حالات بڑے خراب ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یار تو کمزور کیوں ہے؟ اس نے کہا یار حالات خراب ہیں، شکار نہیں ملتا، جہاں کہیں شکار پہ جاتا ہوں تو بھیڑ بکریوں والے وہ ہوشیار ہوتے ہیں، کتے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ ہمیں مارنے کو بھاگتے ہیں۔ آج کل بڑی ذلت ہو رہی ہے، اسی سبق جو ہے بھوک کے مارے جو ہے بڑا پریشان۔ اس نے کہا یار یہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، تو میرے ساتھ چل، دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ میں اتنا موٹا تازہ ہوں۔ اب بھیڑیے کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ بھیڑیے نے پوچھا اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے گردن پر نشان کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا یار یہ نشان دراصل پٹے کا ہے، میرا مالک جو ہے دن کے وقت مجھے پٹا ڈال کے باندھ دیتا ہے اور رات کو کھول دیتا ہے، تو یہ اسی کا نشان ہے۔ اس نے کہا بھائی آپ کا موٹاپا آپ کو مبارک، آپ کی خوراک آپ کو مبارک، ہم بھوکے ہی بہتر ہے، کم از کم آزاد تو ہیں۔ تو جب انسان اپنی ضروریات کے لیے دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے
تو پھر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور اگر عزت نفس مجروح ہو جائے تو وہ کسی طرح پوری نہیں ہوتی۔ Nothing can compensate the loss of self respect، یعنی عزت نفس کا نقصان دنیا کی کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی، ایک بات۔ دوسرا، وہ انسان دوسروں کی نظروں سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ آسمان سے گرا ہوا تو سنبھل سکتا ہے، کسی کی نگاہ سے گرا ہوا نہیں سنبھل سکتا۔ اور پھر انسان کی آزادی، آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ جو ہم پوری دنیا کو حکمرانی کے گر سکھانے والے تھے، پوری دنیا جو ہم سے خوف کھاتی تھی، مشرق و مغرب کے فاتح تھے، روم و فارس کو فتح کرنے والے، نبی کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جو فاقے کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں، اپنے خلافت کے دور میں ایک رات کی نیند نہیں کی۔ سبب کیا تھا؟ وہ ذہنی غلام نہیں تھے، وہ نبی کے غلام تھے، اور نبی کے جو غلام ہوتے ہیں انہیں دنیا والی کی غلامی جو ہے اس سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آج کیا ہے کہ صرف ہم قرضہ لینے کے لیے، IMF سے قرضہ لینے کے لیے ذلت آمیز شرائط پر قرضہ لیتے ہیں۔ ہماری کوئی غیرت نہیں ہوتی، ہماری کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اگر ہم قرض لینے والے نہ ہوں، اپنی مدد آپ کے اصولوں پہ چلنے والے ہوں، اگر ہم اپنے کام خود سنوار سکتے ہوں، تو پھر ایسے میں ہمیں ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہی بات سر سید احمد خان نے کی ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے اور اپنے وسائل خود پیدا کرتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی ایگو ہوتی ہے، اس کا معیار ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کی تسلی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا دروازہ بجاتا ہے، نہ تو اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کی عزت نفس ہوتی ہے۔ وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ انسان پرست بن جاتا ہے، وہ دولت پرست بن جاتا ہے، اور ایسا انسان پرست دنیا کی نظروں سے تو گرتا ہی ہے، اپنی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اب دیکھیے، سر سید احمد خان نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے وسائل خود پیدا کرنے چاہیے۔ وہ پیش نظر جن کے منزل کوئی نہیں دیکھتے فاصلوں کی طرف، خدائی رہی ہے دلیروں کے ساتھ، خدا بھی نہیں بے دلوں کی طرف۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں، جب ہم نکلتے ہیں، جب ہم اپنے دست و بازو کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں کو بھی وسیع کر دیتے ہیں، اور اللہ مسبب الاسباب ہیں اور وہ سبب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ہم لوگوں پر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں، تفیلیے بن جاتے ہیں، پیراسائٹ بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہتا ہے چلو جاؤ، اب میں نے تمہیں انسانوں کے حوالے کیا۔ ہم بڑی جلدی سے جو ہے اپنے آپ کو اپنی پناہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں مذہب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں کدھر پناہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی کدھر پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ دراصل ہم انسان پرست اور دولت پرست ہیں، جو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اسی کے سبب جو ہے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں اور ہماری عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کر دیکھیں تو دو قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جب لوگوں نے اپنی مدد آپ کی، اپنی وسائل پر، اپنی طاقت پر اور اپنے سکل پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ کی نصرت ان کے لیے شامل حال رہی،
اور وہ دنیا پر غالب رہے۔ جب ہم نے اپنی مدد آپ کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں کے کاسا لیس ہو گئے، تو پھر اس صورت میں ہماری عزت جو ہے وہ مجروح ہوئی۔ قرآن شاہد ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، یعنی جو کوشش کرتا ہے، جو سٹرگل کرتا ہے، تو ڈیوائن ہیلپ از اونلی فار دوز ہو اسٹرائیو اینڈ سٹرگل، اور جو کچھ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں۔ ایک اور خام خیالی، ارے بھائی ہم نے تو توکل کیا ہوا ہے، توکل کیا ہوا ہے۔ تو ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا میاں کس چیز پر آئے ہو؟ اس نے کہا سرکار اونٹ پر۔ آپ نے فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی اسے اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھنا چاہیے تھا اور پھر توکل اللہ کے اوپر کرنا چاہیے تھا۔ تو اقبال کو جو جوش آیا تو کچھ یوں گویا ہوا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو بیٹا یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا ایک بار پھر کہ اپنی مدد آپ کرنا، اپنے سکلز کو، اپنے ہنر کو، اس کو استعمال کر کے اپنی حد الوسع کوشش کرنا، حد المقدور، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا، اس پر چھوڑ دینا جو ہے، یہ جو ہے مسلمان کا شیوا ہے۔ اور پھر جب تک ہم اپنے حالات تبدیل کرنے کے لیے خود سے کوشش نہیں کریں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مثال کہ ایک شیر خوار بچہ جب سویا رہتا ہے تو ماں بھی اس کو نہیں جگاتی، جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، چیختا ہے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ یہ ایک فطرت ہے کہ پیدا ہوتے ہی کوشش اور سٹرگل جو ہے وہ انسان کی ہو رہی ہے، یعنی پھر حالات اس وقت بدلتے ہیں جب انسان جو ہے خود سے کوشش کرتا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ اس تشریح کا، اس لیکچر کا میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا حافظ۔ یہ اتلا دباؤ نے نا